اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور یہودیوں نے کہا ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے، تو ان میں سے تھوڑے لوگ ہی ایمان لاتے ہیں۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ یہودی یہ جملہ یا تو مذاق کے طور پر کہتے تھے یا وہ فخریہ کہتے تھے کہ ہمارے دل غلافوں میں لپٹے ہیں، یعنی ہم اپنے عقیدے پر اس قدر مضبوط ہیں کہ اے مسلمانوں تمہاری تبلیغ ہمارے دلوں پر کبھی اثر انداز نہیں ہوگی۔ سورہ حامیم السجدہ میں ہے، تم ہمیں جو دعوت دیتے ہو ہمارے قلوب اس سے پردوں میں ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں، یعنی یہ دل علم سے بھرپور ہیں، اب اس نئے علم کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کا جواب دیا کہ علم سے بھرے نہیں بلکہ ان پر لعنت ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ ہمارے دل علم کے برتن ہیں، جو بات سنتے ہیں اس کو محفوظ کر لیتے ہیں، مگر تمہاری بات کو نہ ہی سمجھتے ہیں اور نہ ہی محفوظ کرتے ہیں، اس لیے کہ تمہاری بات میں نہ کوئی خیر ہے نہ بھلائی، وگرنہ ضرور محفوظ اور قبول کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب آئی جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس سے پہلے یہ اسی نبی کے وسیلے سے کافروں کے خلاف فتح مانگتے تھے، تو جب ان کے پاس وہ جانا پہچانا نبی تشریف لے آیا تو اس کے منکر ہو گئے، تو اللہ کی لعنت ہو انکار کرنے والوں پر۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ شان نزول۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اور نزول قرآن سے پہلے یہودی اپنی حاجات کے لیے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک کے وسیلے سے یوں دعا کرتے تھے، اللہم افتح علینا وانصرنا بالنبی الامی، یا رب ہمیں نبی امی کے صدقے میں فتح و نصرت عطا فرما، اور اس دعا کی برکت سے کامیاب ہوتے تھے۔ اس آیت میں یہودیوں کو وہ واقعات یاد دلائے جا رہے ہیں کہ پہلے تم ان کے نام کے طفیل دعائیں مانگتے تھے، اب جب وہ جانے پہچانے نبی تشریف لے آئے تو تم حسد اور ریاست کی حرص میں ان کے منکر ہو گئے، تو انکار کرنے والوں پر اللہ تعالی کی لعنت ہو۔ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله
بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا کہ اللہ نے جو نازل فرمایا ہے اس کا انکار کر رہے ہیں، اس حسد کی وجہ سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے، تو یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے. تفسیر تعلیم القرآن. یہودیوں کی خواہش تھی کہ ختم نبوت کا منصب بنی اسرائیل میں سے کسی کو ملے. جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اس منصب سے محروم رہے اور بنی اسماعیل کو یہ منصب مل گیا تو وہ حسد کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کے منکر ہو گئے اور یوں اپنی جانوں کا انتہائی برا سودا کیا. مزید یہ کہ یہودی تورات میں تحریف کر کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر کے پہلے ہی غضب الہی کا شکار تھے اور اب دوبارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کا انکار کر کے غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے. ایسے کافروں کو رسوا کن عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. اہم بات، حسد کا معنی ہے کسی مسلمان بھائی کو ملنے والی نعمت چھن جانے کی آرزو کی جائے. منصب و مرتبے کی طلب انسان کے دل میں حسد پیدا ہونے کا ایک سبب ہے. صدق اللہ العظیم.